اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجدار ارض بطحا صلاۃ وسلام میرے آقا میرے مولا الصلاۃ وسلام۔ حکم ہے اللہ کا ہم آپ پر بھیجے درود اور عمر بھر ہو ورد میرا الصلاۃ وسلام۔ میرے دیکھنے والوں، مجھے چاہنے والوں، مجھے پہچاننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلنٹائن ڈے دو محبت کرنے والوں کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ محبت لیلا مجنوں نے بھی کی، محبت شیری فرہاد نے بھی کی، محبت سیسی پنوں نے بھی کی، سونی مہوال نے بھی کی۔ محبت کرنے والے، ہر وہ عمل جس میں خیر ہو، اللہ رب العزت نے ہمیں شعور دیا، ہر وہ عمل جس میں خیر ہو اپنا لو، اور جس عمل میں شر ہو وہ چھوڑ دو۔ زندگی کے ہر پہلو اور ہر موڑ پر، زندگی کے ہر پہلو اور ہر موڑ پر ہم اپنے اسلامی احکامات پر عمل کریں گے تو خیر ہی خیر ہوگی۔ اسلامی احکامات پر عمل کرنے سے ہی خیر ہی خیر ہوگی، اور اگر ان احکامات پر عمل نہ کیا اور اگر اسلامی احکامات پر ہم نے عمل نہ کیا اور شیطانی وسوسوں پر چل نکلے تو شر ہی شر، نقصان ہی نقصان، اور ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف زندگی اپنے لیے اجیرن ہو جاتی ہے، شیطانی عمل کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، قتل و غارت کرنے والے، اپنے ملک کا سودا کرنے والے، ذرا ہم ان کا حال تو دیکھیں۔ یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے زندگی اجیرن ہو رہی ہے، اور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کبھی غور تو کریں۔ رب دو جہاں نے ہمیں عقل شعور عطا فرمایا، ہمیں عہدے دیے، ہمیں بڑے بڑے عہدوں سے نوازا۔ انسانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کی اور تمام عالم اسلام کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ عہدے دیے، جب کسی سیٹ پر بیٹھا دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ فرعون بن جاتے ہیں، اور رشوت کا بازار اس طرح گرم کر دیتے ہیں کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ لوٹ کر نہیں جانا، یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ بات دوسری طرف نکل گئی تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہم نے شر کو اپنایا تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے، جس سے نہ صرف اپنی زندگی اجیرن، لفظ یہاں پر آیا تھا جب میں نے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی۔ اچھا، جب زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور شیطانی وسوسوں پر ہم چل نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی یہ سب کو پتا ہے کس میں ہے؟ خیر میں ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اسلامی احکامات پر عمل کرنے ہی سے ملے گی۔ جو لوگ اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ دوسری بات، پھول دینا، محبت کرنا، کہاں منع ہے؟ آپ پھول بھی دیں، محبت بھی کریں، لیکن محبت ذرا رب دو جہاں سے کر کے تو دیکھیں۔ اس رب سے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، ارے محبت کرنی ہے تو پہلے اس سے تو کر کے دیکھیں، اور اس کے بعد ذرا ان پر تو غور کریں جنہوں نے اپنی امت پر
رحم فرماتے ہوئے ہمیں اپنی امت میں شامل کیا رحمت للعالمین. ہمارے اور آپ کے آقا حضور پرنور سید الکونین حبیب کبریا تاجدار مدینہ شہنشاہ دو جہاں امام الانبیاء شاہ عطیہ راحت و قلب و سینہ سرور و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہمارے اور آپ کے آقا اور ہمارے سردار حضور پرنور سید الکونین کی کیا بات کروں، لگتا ہے آپ ہی کا نام لیتا رہے. ذرا ان سے تو محبت کر کے دیکھو. اور پھر ان سے جنہوں نے محبت کی صحابہ کرام سے تو محبت کر کے دیکھو. اور پھر صحابہ کرام سے اللہ والوں نے، اللہ کے ولیوں نے جن سے اللہ سے محبت کی، ذرا تم ان سے تو محبت کر کے دیکھو، پھر تمہیں پتہ لگے گا محبت کیا ہے. تو لفظ آیا پھول دینا، بات یہ ہو رہی ہے. تو اب ایسا کریں، اس سال پھول بھی لیں بہت سے اور لوگوں کو دیں. پھول کے ساتھ مٹھائی بھی لیں. مٹھائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہوا ہے تو تحفے تحائف بھی لیں، فروٹ بھی لیں. اور مٹھائی کی بات ہو رہی ہے تو کس کو دیں؟ تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں اس دفعہ کہ مسجد جاتے ہیں، جہاں کوئی جمعے کو جاتا ہے، کوئی 5 وقت جس کو رب نے بلایا 5 وقت بھی جاتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تہجد بھی مسجد میں پڑھا کرتے ہیں. تو اب ہم نے اس دفعہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے پھول بھی لینے ہیں، مٹھائی بھی لینے ہیں، تحفے تحائف بھی لینا ہے. اور ابتدا مسجد سے کرنی ہے. مسجد کے مؤذن کو سب سے پہلے سلام کرنا ہے اور کہنا بھائی آج محبت کا دن منایا جا رہا ہے، تو آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو میری طرف سے یہ تحفہ اور یہ پھول قبول کیجیے. اس کے بعد پیش امام مسجد کو بلاتے ہیں، تاریخ رقم نہیں کرتے ہیں، ان کو بھی پھول دیتے ہیں اور تحفے تحائف دیتے ہیں. وہ بھی انسان ہیں، جاندار ہیں، ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ہماری نمازوں کو، کئی نمازوں میں ثواب کے نمازوں کو کس طرح سے بدل دیتے ہیں، امامت کراتے ہیں. ہم لوگ ان کو تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ صبح 5 بجے سے جو ڈیوٹی پہ آئے اور رات 9-10 بجے تک مسجد کی خدمت کرے، ان لوگوں کو ہم تنخواہ کیا دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ سرکاری ملازمینوں کی تنخواہ تو ہر سال بڑھا دی جاتی ہے اور بڑھانی چاہیے، بالکل بڑھانی چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں. لیکن ایک سرکاری ملازمین اور ملازم کی تنخواہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے وہ نوکری کرتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں. ان کو ہم تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ سرکاری ملازمین کی تنخواہ 20,000 سے 5 لاکھ روپے تک. اور بہت سے جہاں پر رشوت کا بازار گرم، سب کو پتا ہے کون کون سے محکمے، مجھے کیا ضرورت ہے اس سے تفصیل میں جانے کی. وہاں تو سبحان اللہ ایک دن کے کئی لاکھ اور کئی ہزار روپے بھی چھاپے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو خدا کے آگے جان تو دینی نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے. وہ ان کا عمل. بات ہو رہی تھی مسجد کی. سرکاری ملازمین کی تنخواہ 20,000 سے 5 لاکھ روپے، اور مسجد کی خدمت کرنے جو دین متین پر عمل کرتے ہیں، 16 گھنٹے جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں، ان لوگوں کی تنخواہ کتنی ہے؟ سوچئے. خدا کے ہاں جواب دینا ہے. وہ بھی انسان ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں. ان کو ہم تنخواہ کیا دے رہے ہیں؟ 5,000 روپے سے لے کر 15,000 روپے. اور پھر ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رحم کی بات کرتے ہیں. اللہ کے جب کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت یہ معاملہ ہو گیا ہے، ذرا کچھ بتا دیجئے، بات طویل ہو جائے گی. یہ کیسا انصاف ہے؟ ان لوگوں کو پھول دیں، ان لوگوں کو تحفے تحائف دیں. اور ایک اور چیز،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے بعد اب تو میں نے بہت سے پھول خرید لیے، تو اب ایسا کریں پھول لیں اور اپنے ان روٹھے رشتہ داروں کے پاس جائیں جن کی زبان سے اور جن کی عمل اور آپ کے عمل سے اور آپ کی زبان سے جن لوگوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں، جو آپ سے روٹ گئے ہیں، جنہوں نے کنارہ کشی کر لی ہے، جو آپ تو دولت مند ہو گئے وہ غریب ہیں، آپ نے صرف غربت کے لیے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے تمہیں کیا نواز دیا، تم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ اب پھول لے کر ان کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ کچھ لے کے بھی جاؤ، ان کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، پھر وہ تمہیں بعد میں یاد آئے گی کہ کہنے والے نے کیا مقرر نے کہہ دیا تھا، میں نے اس پر عمل کیا۔ پھول لے کر ان کے پاس جاؤ، روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو مناؤ، ان غریبوں کے پاس جاؤ۔ اچھا بھائی، اب بھی دل نہیں بھرا، اب کیا کریں؟ میں نے پھول تو بڑے ٹوکری بھر خرید لی، اب کیا کروں؟ تو کبھی اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو بھی پھول دے کے دیکھو نا۔ دوسرے کی بہنوں کو تو پھول دے رہے ہو، کبھی اپنی بہن کے گھر میں گئے ہو تحفے تحائف لے کر، جس بہنوں کو تم نے چھوڑ دیا؟ اور آج ذرا سا یہ غور کرو کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں، ایدھی ہوم میں داخل کرا کے آ گئے ہو، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ آخری وقت میں جنہوں نے تمہیں اس قابل کیا، تم نے ان کو جا کے اولڈ ہاؤس میں جا کے داخل کرا دیا، ایدھی ہوم میں چھوڑ کر آ گئے۔ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے حبیب کبریا تاجدار مدینہ شہنشاہ دو جہاں کے پاس وہ واقعہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی ہیں، ان کی روح نہیں نکل رہی، قصہ بہت طویل ہے۔ آقا تشریف لے جاتے ہیں، کہا ان کی ماں زندہ ہے، کہاں ماں زندہ ہے، کہا ماں کو بلاؤ، اے اماں جان کیا آپ اس اپنے بیٹے سے خفا ہیں؟ یا رسول کریم، یا رسول اللہ یہ میری بات نہیں مانتا تھا، میں اس سے خفا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اے صحابیوں جلدی سے جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ ماں کہتی ہے میں لکڑیاں کیوں جمع کر رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس آگ سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو جلا دو تم۔ ماں کا دل پسیج جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان کو معاف کیا۔ آج ہم نے ان چند روزہ زندگی میں اپنے والدین کو، جنہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، چند لوگوں نے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جذباتی ہو جاتا ہوں، تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تم ان کو داخل کرا کے آ گئے۔ تو بات ہو رہی پھول کی، بار بار پھول کا نام لوں گا، آج پھول لو، گلدستہ بناؤ، جاؤ گاڑی پر بیٹھ کر جاؤ، اپنے والدین کے آگے اس جنت کو چومو، اس برکت کو اپنے گھر میں لے کے آؤ۔ اس کے بعد دیکھو دعاؤں کا تمہیں شجر ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ کیا کروں؟ زمانے کا حال دیکھتا ہوں تو رونا ہی آئے گا، پھر کیا آئے گا؟ کیا ہنسنا آئے گا؟ نئی تاریخ رقم کرو، جاؤ اپنے خدا را اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھو کہ رحمتیں وہ برکت ہے، دعاؤں کا شجر ہے، رحمت ہے وہ برکت ہے، دعاؤں کا شجر ہے، ملتا ہے زمانہ مگر ماں اور باپ نہیں ملتے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ آخری بات کر رہا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ والدین حیات ہیں، رہ رہے، آج اس اپنے والدین کو بھی پھول دے کے دیکھنا۔ اور اگر تمہیں جنت کی خوشبو سونگنی ہو نا، جنت کی چوکھٹ چومنی ہو، تو اپنے باپ کی پیشانی کو چوم کر دیکھنا۔ پہلے پھول لازمی دینا، لیکن پھول کی بات ہو رہی، پھول سے ہٹوں گا نہیں میں آج۔ فلاور، آج اپنے والد کو فلاور لازمی دینا، آج اپنے والد کو فلاور لازمی دینا۔ اگر سلوک تمہارا اپنے والدین سے صحیح نہیں ہے تو آج سے سلوک ان کے ساتھ صحیح کر لو۔ یہ چند روزہ ہے کہ چراغ سحر کو ہوا نہ دو،
چراغ سحر کو ہوا نہ دو، یہ بجھ گئے تو پھر روشنی نہیں ہوگی۔ چراغ سحر کو ہوا نہ دو، یہ بجھ گئے تو پھر روشنی نہیں ہوگی۔